Preparing outputs. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی دستاویز تیار کی جاتی ہے تو اسے مختلف حوالوں سے چیک کیا جاتا ہے۔ اس ڈاکیومنٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی خامی نہ ہو اور اس میں موجود انفارمیشن بالکل درست ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لینگویج کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، یعنی اسپیلنگ مسٹیک نہ ہو اور نہ ہی کوئی گرامر کی غلطی۔ جب ہم ورڈ پروسیسر کی مدد سے اپنا کوئی ڈاکیومنٹ تیار کرتے ہیں تو اسے بالکل تفصیل سے ریویو کرنا چاہیے۔ اسے ریویو کرنے میں ہم ڈاکیومنٹ کے مکمل لے آؤٹ کو دیکھتے ہیں، جس میں پیج مارجنز، ہیڈر فوٹر سیٹنگز، مناسب فونٹ سائز اور پیراگراف کی سیٹنگ شامل ہوتی ہے۔ یہ تمام کام ہم نے گزشتہ لیسنز میں سیکھے ہیں اور امید ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے کہ ان سب آپشنز کو کون سے مینیوز کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے یا دوبارہ اوپن کیا جاتا ہے۔ ڈاکیومنٹ ریویو یا پروفنگ کا ایک بہت اہم حصہ اسپیلنگ چیک بھی ہے، یعنی اپنے ڈاکیومنٹ میں موجود املا کی غلطیوں کو دیکھنا۔ ٹائپنگ کے دوران اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ الفاظ کے ہجے درست نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ اور اگر ڈاکیومنٹ کئی صفحات پر مشتمل ہو تو پھر اور بھی محتاط ہونا پڑتا ہے کہ پورے ڈاکیومنٹ کی تفصیل کو مکمل طور پر چیک کیا جائے۔ اس لیے پبلشنگ ہاؤسز جہاں پر بڑی تعداد میں ڈاکیومنٹس تیار ہوتے ہیں، وہاں خاص طور پر ایڈیٹرز اور پروف ریڈرز موجود ہوتے ہیں جو صرف یہی کام کرتے ہیں۔ ایک ورڈ پروسیسر کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ایک بہت بڑی سہولت حاصل ہے۔ اس سہولت کو ہم اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک کہتے ہیں۔ یہ فیچر ہمارے ڈاکیومنٹ میں سے نہ صرف اسپیلنگ مسٹیکس کی نشاندہی کر سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گرامیٹیکل مسٹیکس کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے۔ جب ہم ایک ڈاکیومنٹ ٹائپ کرتے ہیں تو ورڈ پروسیسر اپنے اندر موجود ڈکشنری کی مدد سے ہمارے تمام ٹائپ کیے گئے الفاظ کو چیک کرتا رہتا ہے۔ یہ کام انتہائی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ہم کوئی ایسا لفظ لکھتے ہیں جس کے اسپیلنگز درست نہیں یا جو انگلش ڈکشنری میں موجود نہیں، تو ورڈ پروسیسر فوراً ایسے الفاظ کے نیچے سرخ رنگ کی لائن لگا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جملے میں گرامر کے اعتبار سے کوئی کمی ہو تو بھی اس کی نشاندہی ایک سبز رنگ کی لائن سے کر دی جاتی ہے۔ اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک کے فیچرز کی بدولت ہم بہت آسانی سے اپنے ڈاکیومنٹس میں موجود املا کی غلطیوں اور گرامر کے اعتبار سے غلط جملوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان فیچرز کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے جس میں پیراگراف لکھا ہوا ہے۔ اس پیراگراف میں آپ کو اکثر جگہ پر سرخ اور سبز رنگ سے الفاظ انڈر لائن ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سرخ رنگ سے انڈر لائنڈ الفاظ کو کیسے درست کرنا ہے۔ یہ سرخ انڈر لائنڈ اسپیلنگ مسٹیک کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسپیلنگ مسٹیکس کو درست کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ریویو کی ٹیب میں پہلی آپشن اسپیلنگ اینڈ گرامر کے فیچر کو استعمال کر لیں، اور دوسرا طریقہ ہے ماؤس پوائنٹر کے رائٹ کلک کے ساتھ، جو کہ آسان بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی۔ آئیے پہلے آسان طریقے کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ کو لفظ وچ کے اسپیلنگ غلط نظر آ رہی ہیں۔ اس میں ڈبلیو کے بعد والا ایچ ٹائپ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ لفظ درست نہیں رہا۔ اگر ہم اس لفظ میں ایچ کو ٹائپ کر دیں تو یہ لفظ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ذرا ٹھہریے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر ہمیں کیا مشورہ دے رہا ہے، اسے اس لفظ میں کیا غلطی نظر آ رہی ہے۔ ہم کمپیوٹر کی سجیشن دیکھنے کے لیے اس لفظ پر رائٹ کلک کرتے ہیں، ایک مینیو اوپن ہو گیا ہے۔ اس مینیو میں سب سے اوپر آپ 5 الفاظ بولڈ ٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ 5 الفاظ وچ کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب ان میں سے کون سا درست لفظ اس جملے میں استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ کمپیوٹر نے ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ دراصل کمپیوٹر ایک غلط لفظ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور ڈکشنری میں موجود اس کی مختلف صورتیں بھی آپ کو دکھا دیتا ہے،
یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ لفظ وچ کی کون سی شکل یہاں سوٹ کرتی ہے۔ ہمارے خیال میں جو لفظ صحیح طور پر اس جملے میں استعمال ہوتا ہے، ہم اس پر ایک مرتبہ لیفٹ ماؤس بٹن سے کلک کر لیتے ہیں۔ کلک کرتے ہی اسپیلنگ مسٹیک کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے اور سرخ رنگ کی لائن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگلا لفظ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے پھول نگر کا۔ آئیے اس پر ماؤس پوائنٹر سے رائٹ کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینیو میں سب سے اوپر لکھا ہے نو اسپیلنگ سجیشن۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کمپیوٹر اس لفظ کو ایک اسپیلنگ مسٹیک کہتا ہے تو پھر کوئی سجیشن کیوں نہیں دے رہا؟ کسی چیز کو غلط تو اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب اس کا درست ورژن معلوم ہو۔ دراصل کمپیوٹر اس وقت آپ کو اس لفظ کے نیچے اس لیے سرخ لائن دکھا رہا ہے کیونکہ یہ لفظ ڈکشنری میں موجود ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ ایک جگہ کا نام ہے اور اکثر نام ڈکشنری میں شامل نہیں ہوتے۔ اگر آپ بھی اپنا نام ایک ڈاکیومنٹ میں ٹائپ کریں گے تو اسے بھی کمپیوٹر ایک اسپیلنگ مسٹیک ہی سمجھے گا کیونکہ وہ اس کی ڈکشنری میں موجود نہیں۔ ایسے الفاظ جو کمپیوٹر ڈکشنری میں موجود نہ ہوں انہیں ہم ڈکشنری میں ایڈ کروا سکتے ہیں تاکہ انہیں اگلی مرتبہ ایک اسپیلنگ مسٹیک نہ سمجھا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پھول نگر کے لفظ پر ماؤس پوائنٹر لے جا کر ایک مرتبہ رائٹ کلک کرتے ہیں۔ جو مینیو ہمارے سامنے آ گیا ہے اس میں سے ہم ایڈ ٹو ڈکشنری کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے سرخ لائن ختم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھول نگر کا لفظ اس کمپیوٹر کی انگلش ڈکشنری میں شامل ہو گیا ہے اور آئندہ اس لفظ کو ایز اے اسپیلنگ مسٹیک کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب ہم پھول نگر کا لفظ غلط اسپیلنگز کے ساتھ ٹائپ کریں گے تو پھر کمپیوٹر ہمیں صحیح لفظ کے بارے میں گائیڈ بھی کرے گا کیونکہ اب یہ لفظ کمپیوٹر ڈکشنری میں محفوظ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طویل جملہ ہے جس کے نیچے سبز لائن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سبز لائن گرامیٹیکل مسٹیک کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس جملے پر ماؤس پوائنٹر سے رائٹ کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر ہمیں کیا سجیشن دے رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ کلک سے جو مینیو ہمارے سامنے آیا ہے فریگمنٹ کنسیڈر ریوائزنگ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کے خیال میں یہ جملہ بہت طویل ہے اور اس میں پنکچویشن مارکس کی ضرورت ہے، مثلاً کوما یا سیمی کولن، تاکہ جملہ درست ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملے میں کوما استعمال ہوا ہے جس سے جملہ تو متوازن بن رہا ہے، پھر پرابلم کہاں ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس جملے میں ایک اسپیلنگ مسٹیک بھی موجود ہے۔ آئیے اس پر ماؤس پوائنٹر سے رائٹ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سجیشنز ملتی ہیں۔ یہ دیکھیے کمپیوٹر نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ لفظ دراصل ریفرز پرائمریلی ہے جو سپیس نہ ہونے کی وجہ سے اکٹھا ہو گیا تھا۔ بہرحال ہم اس کو درست کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیلنگ مسٹیک کو درست کرتے ہی جملے کی گرامیٹیکل مسٹیک بھی ختم ہو گئی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ صرف ایک اسپیلنگ مسٹیک نے جملے کے گرامیٹیکل بیلنس کو بھی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دونوں کا خیال رکھتے ہوئے جملے کو درست کرنا پڑتا ہے۔ لیجئے ہم نے ماؤس پوائنٹر کی مدد سے اسپیلنگ اینڈ گرامر مسٹیک کو ٹھیک کرنے کا طریقہ دیکھ لیا۔ اب چلتے ہیں اس آپشن کی طرف جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، یعنی ریویو کی ٹیب میں پہلی آپشن اسپیلنگ اینڈ گرامر کے فیچر کی۔ آئیے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ آپشن یا ٹول بھی ہمیں کمپیوٹر ڈکشنری سے چیک کر کے ہمیں سجیشن دیتا ہے کہ جملوں یا الفاظ میں کس قسم کی خامی ہے۔ آئیے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ بٹن پر کلک کرتے ہی ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے جس کا نام انگلش US اسپیلنگ اینڈ گرامر لکھا نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی اسپیلنگ اینڈ گرامر مسٹیکس چیک کی جائیں گی وہ امریکن انگلش اسٹینڈرڈز کے مطابق ہوں گی۔
इस विंडो में दो वाज़ेह हिस्से नजर आ रहे हैं। एक बॉक्स ऊपर है जिसमें हमारी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद एक ऐसा जुमला दिखाया जा रहा है जिसमें कोई गलती है, जबकि नीचे वाले बॉक्स में सजेशंस की लिस्ट है। हम पूरे जुमले को पढ़कर फैसला कर सकते हैं कि सजेशंस में से कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। जो ऑप्शन दुरुस्त है हम उस पर लेफ्ट माउस बटन से एक मर्तबा क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं और दाएं जानिब चेंज के बटन पर क्लिक करते हैं। जब ये चेकिंग मुकम्मल हो जाती है तो हमारे सामने एक मैसेज आ जाता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक मुकम्मल हो चुका है। जब हम वर्ड प्रोसेसिंग की मदद से एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं तो इसका प्रिंटर की मदद से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आपको मालूम है कि जो फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्यूटर में सेव्ड हैं, इन्हें हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जब हम इन फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को प्रिंटर की मदद से पेपर पर प्रिंट कर लेते हैं तो इन्हें हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट कहा जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने से पहले हम रिकमेंड करेंगे कि आप मुकम्मल तौर पर इसका रिव्यू कर लें। रिव्यू के दौरान आप ये चेक कर लें कि आपने पेज साइज मुनासिब रखा है, तमाम टेक्स्ट आपकी मर्जी के मुताबिक है, तमाम पेज मार्जिन्स सही सेट किए गए हैं और किसी किस्म की स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक नहीं है। इन सब चीजों को चेक करने के बाद आप डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने से पहले एक अच्छी प्रैक्टिस यह है कि हम अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देख लें। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन के जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट का मुआयना कर सकते हैं कि प्रिंट आउट के बाद वो कागज पर कैसा लगेगा। प्रिंट करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट की ऑप्शन के साथ एक नई विंडो में नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि दाएं जानिब हमें डॉक्यूमेंट के एक पेज का प्रीव्यू नजर आ रहा है। इसका साइज आपकी सहूलत के लिए छोटा कर दिया गया है ताकि आप अंदाजा कर सकें कि टेक्स्ट और इसके चारों जानिब मार्जिन मुनासिब लग रहे हैं या नहीं। आप डॉक्यूमेंट के बाकी सफ़ात के नीचे दिए गए इन बटन्स को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेज सेटिंग में कोई तब्दीली करना हो तो बाएं तरफ नीचे दिए गए इस पेज सेटअप के जरिए इसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद अब हम तैयार हैं कि इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिया जाए। इसके लिए हम ऊपर दिए गए प्रिंट के इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट का प्रिंट हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच प्रिंटर को भेज दिया जाता है। जब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो फौरन ही प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि आप सारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट नहीं लेना चाहते, बल्कि आपको सिर्फ चंद पेजेस का प्रिंट चाहिए, या आप इस पूरे डॉक्यूमेंट की एक से ज्यादा प्रिंटेड कॉपीज बनाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हमें जरा तफसील के साथ प्रिंट की ऑप्शंस को देखना होगा। प्रिंट की डिटेल ऑप्शंस के लिए हम फाइल मेन्यू में मौजूद प्रिंट की ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसका नाम प्रिंट है। इस विंडो में बहुत से सेक्शंस और ऑप्शंस हैं। हम इनमें से चंद इंतहाई अहम ऑप्शंस को देखेंगे। इस विंडो में सबसे पहले प्रिंटर का सेक्शन है जिसमें आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है। इस लिस्ट में आपको इस कंप्यूटर के साथ अटैच प्रिंटर का नाम नजर आ रहा है। आप अपने कंप्यूटर के साथ जो भी प्रिंटर अटैच या इंस्टॉल करेंगे उसका मॉडल और नाम आपको इसी जगह नजर आएगा। अगला सेक्शन कॉपीज का है। यहाँ मौजूद बॉक्स में हम नंबर ऑफ कॉपीज को एक से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जितना नंबर हम यहाँ बताएंगे उतनी ही कॉपीज हमारे डॉक्यूमेंट की